اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ساتویں، مضمون اردو، موضوع پڑھائی، نیوٹن کا کارنامہ، تاریخ 31 اگست 2020 عیسوی۔ پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے نیوٹن کا کارنامہ سبق پیش کر رہا ہوں۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھتے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا۔ سبق میں لکھا ہے کہ جب درختوں سے پھل گرتے ہیں تو ہر ایک آدمی دیکھتا ہے، لیکن جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا، نیوٹن کے سر پر پڑا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرتا ہے، یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے۔ تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ تو جب اس کے سر پہ سیب کا ایک ٹکڑا پڑا تو علم اور فکر، یعنی وہ اس فکر میں پڑ گیا، اس جانچ پڑتال میں پڑ گیا کہ یہ سیب درختوں سے نیچے کیوں گرتے ہیں، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے۔ تو اس سے سائنسدانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ زمین جو ہے اس میں آسمان کی بنسبت زیادہ کشش ہے، جس کو انگریزی میں اٹریکشن کہتے ہیں۔ جنہوں نے آج کل کی سائنس کیس ارے خود حال کی تربیت کی، ماڈرن سائنس جیسے گلیلیو ماڈرن سائنس جو ہے جیسے کہ گلیلیو ایک سائنسدان تھا اور اس کے پیشرو نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ اس ماڈرن سائنس جو ہے گلیلیو اور اس کے ساتھیوں نے اس سائنس کو اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ نیوٹن تک پہنچتے ایک بہت بڑا تناور پودا بن گیا، یعنی کہ یہ ان کی سوچ جو تھی تو ایک مضبوط سوچ بن چکی تھی، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ تو یہ ان کی سوچ جو تھی وہ ایک پودے کی مثال مضبوط پودا بن چکا تھا، جس کو ہوا کے جھونکوں کا کوئی خطرہ نہ رہا تھا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم نیوٹن کے دور میں ستاروں کا جو علم تھا یا فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ نیوٹن کے دور میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم، فزکس جیسے علم جو تھے، علم کی جمع علوم، بلوغت کو پہنچے، یعنی کافی آگے ہو چکے تھے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، 1642 عیسوی میں جب گلیلیو روم کی ایک جیل میں مر رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں باغ کی وفات کے ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ تو اسی دور میں نیوٹن پیدا ہوا، یعنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ تو اس کی ماں جو تھی، جب یہ بچہ چھوٹا ہی تھا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اس بچے کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نیک خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا،
جب دوسری شادی کرنے کے باوجود اس کا دوسرا خاوند بھی مر گیا تو ماں نے اپنے بچے کو واپس لایا۔ اس وقت اس کی عمر 14 سال کا تھا، یعنی کہ نیوٹن کی عمر اس وقت 14 سال تھی جب ماں نے اس کو واپس لایا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، وہ مشینوں کے نمونے اپنے ہاتھوں سے بناتا اور ان کے ساتھ کھیلتا۔ کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، کبھی قلم اٹھا کر شاعری لکھنے کی کوشش کرتا اور کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا اور کوئلہ ہاتھ میں اٹھا کر دیواروں کے اوپر کبھی کبھی وہ تصویریں بناتا تھا۔ مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی۔ جو نیوٹن کی ماں تھی وہ اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان اسے بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ اس کو پڑھنے کے بجائے کھیتوں میں کام کرنے کا حکم دیا گیا، کھیتوں میں کام کرنے کو لگایا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا۔ ایک بار جب وہ کھیتوں سے بھاگتا ہوا اس کے چچے نے اس کو چوری سے کتابیں پڑھتے ہوئے چھپکے چوری سے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا نے کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان؟ تو چچے نے بولا کہ آپ ذہین ترین انسان بنو گے یا آوارہ گرد؟ تو اس بات کو سنتے ہی اس کی ماں نے اس کو دوبارہ پڑھنے کے لیے باہر فارین ملکوں میں بھیج دیا۔ تو باقی وسلام، اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو میں اختتام کرتا ہوں۔